أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 150ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے بعد وَإِن تُوَفَّوْنَا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردید نہیں ہے، یعنی کیا تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل جزا روز قیامت عطا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد فمن زحزح عن النار، اور جس کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہیں. اور آخر میں یہ کیا کہا گیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ زندگی دنیا، یہ دنیا کی زندگانی اس سوائے فریب کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم اس پوری آیت پہ غور کریں تو 4 حقیقتوں سے خدا ہمیں متوجہ کرا رہا ہے. پہلی حقیقت وہ ہے حقیقت موت کی حقیقت. دوسری حقیقت روز قیامت اور روز آخرت کی حقیقت. تیسری حقیقت جنت اور جہنم کی حقیقت. اور چوتھی حقیقت اس دنیا کی حقیقت. تو آئیں آیت کے شروعاتی حصے پہ اگر غور کیا جائے تو خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس، موت اور ذائقہ، 4 اہم چیزیں ہیں اس میں. کل نفس، موت اور ذائقہ. اب عزیزان گرامی، ہم یہ دیکھیں یہاں پہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نہیں کہا جا رہا ہے ہر ایک انسان کو موت کی مزہ چکھنا ہے، کہا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو کیا ہے یہ نفس کی حقیقت جو خداوند عالم ہم کو خطاب کر رہا ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دیکھو ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نفس کیا ہے؟ تو نفس کی حقیقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے خلقت پہ غور کرے کہ انسان کیا ہے اور نفس کیا ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. خداوند عالم بول سکتا تھا کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کیا ہے نفس؟ تو جب کبھی بھی قرآن میں انسان کی خلقت سے متعلق بات ہوتی ہے تو ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں، 2 طرح کے بیانات ملتے ہیں انسان کی خلقت سے متعلق. ایک یہ جب انسان کے خلقت کا مادہ والا پہلو دیکھا جاتا ہے تو لفظ تین استعمال کیا جا رہا ہے. تین یعنی کیا؟ مٹی، خاک. اور جب انسان کے روح کی طرف مخاطب کیا جا رہا ہے تو لفظ روح ملتا ہے. تو انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان مرکب ہے 2 چیزوں کا، جسم کا اور روح کا. اب دیکھیں خداوند عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے انی خالق بشر من طین، مطلب میں انسان کو، میں بشر کو خاک سے، مٹی سے، طین سے پیدا کرنے والا ہوں. یہ کون سی خلقت ہے؟ یہ مادہ، یہ جسم، اس کی بات ہو رہی ہے. انی خالق بشر من طین. اور اسی طرح سے جب شیطان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتا کون سی چیز مانے تھی جو تو نے آدم کا سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا خلقتنی من نار، یعنی آپ نے مجھے آتش سے خلق کیا. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور انسان کو آپ نے کس سے خلق کیا؟ طین سے، خاک سے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ انسان کی جو خلقت ہے
اس کا مادی پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خلقت خاک سے ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب کبھی بھی روح سے متعلق بات ہو رہی ہے تو کیا مل رہا ہے ہم لوگوں کو قرآن میں؟ خداوند عالم فرما رہا ہے روح سے متعلق وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب ہم نے اس کو برابر کر لیا، کس کو؟ اس خاکی دل کو، جسم کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس میں ہم نے اپنی روح پھونکا. تو دیکھیں جب روح کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کی دو حقیقت ہے. ایک حقیقت جس کا تعلق مادے سے ہے اور ایک حقیقت جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے. تو جب اللہ روح کے خلقت کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بازگشت بھی، روح کی بازگشت بھی اللہ کی طرف ہے اور اس مادے کی بازگشت مادے کی طرف ہے. تو یہ جو مادہ ہے اور یہ جسم ہے یہ فانی ہے اور حقیقت انسان اس کی روح ہے. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کا پلٹنا، جس چیز کی بازگشت اللہ کی طرف ہے وہ فانی نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صلوات پڑھیں. تب یہ دیکھیں انسان کی دو خلقت تھی. ایک نتیجہ جو ہم نے یہاں سے نکالا وہ یہ نکالا کہ انسان کی حقیقت اس کے نفس سے ہے، اس کے جسم سے نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک سوال، ہم یہ سوچتے ہوں کہ یہ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہے، یہ ہمارا کان ہے جو سنتا ہے، یہ ہمارے اعضائے جسم ہیں. ایک سوال اب انسان یہ سوچتا ہوگا یہ ہماری آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، یہ کان ہیں جو سنتے ہیں، یہ اعضائے جسم ہیں جو حرکت کرتا ہے. جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. یہ آنکھیں گناہ نہیں کرتی، یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ کان نہیں دیکھتا، یہ اعضائے جسم نہیں چلتا پھرتا ہے. یہ نفس ہے جو آنکھوں کے وسیلے سے دیکھ رہا ہے. یہ نفس ہے جو اس کان کے وسیلے سے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اعضائے جسم ہے جس کے وسیلے سے نفس چل اور پھر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت انسان کا تعلق اس کے نفس سے ہے اور اللہ نے اس نفس کو ایک وسیلہ عطا کیا. یہ آنکھیں، یہ جلد، یہ اعضائے جسم جس کے ذریعے سے نفس چلتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، دکھتا ہے، دیکھتا ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہے نفس، یہ اعضائے جسم نہیں ہے. اسی لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ جب قرآن میں اعضائے جسم سے متعلق بات کیا گیا تو لفظ شہادت ملتا ہے، لیکن جب نفس سے متعلق بات کیا گیا تو اعتراف ملتا ہے، اقرار ملتا ہے. کیا ہے اس معنی؟ شہادت کبھی اپنے لیے نہیں دی جاتی، شہادت کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے. ہم نے فلاں شخص کے خلاف شہادت دی، برعلیہ ایک شخص ہم سے شہادت دے رہے ہیں. لیکن جب اعتراف اور اقرار کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے کرتا ہے. اسی لیے جب قرآن میں یہ ذکر ہوا، کیا ذکر ہوا؟ کہ جب اعضائے جسم جہنم کے قریب جائیں گے، وَإِذْ مَا جَاءُوهَا، کون؟ اعضائے جسم کس کے قریب جائیں گے؟ جہنم کے قریب جائیں گے. وَإِذْ مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، وہ برخلاف نفس شہادت دیں گے. کون شہادت دے گا؟ ابصارہم، ان کی آنکھیں، وسمعہم، ان کے کان، وجلودہم، اور ان کے جلد، ما کانوا یعملون، جو انہوں نے اعمال انجام دیا. کس نے اعمال انجام دیا؟ کس کے خلاف شہادت دی جا رہی ہے؟ نفس کے خلاف شہادت دی جا رہی ہے. کون شہادت دے رہا ہے؟ اعضائے جسم شہادت دے رہی ہے. یہ جلد ہے جو شہادت دے رہی ہے، یہ آنکھیں ہیں جو شہادت دے رہی ہیں، یہ کان ہے جو شہادت دے رہا ہے. کیا شہادت دے رہا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا نامحرم کو، اس کان کو اس نفس نے استعمال کیا نامحرم کو دیکھنے کے لیے. اس کان کو، ان آنکھوں کو استعمال کیا گیا نامحرم کو دیکھنے کے لیے. اس کان کو استعمال کیا گیا غیبت سننے کے لیے. اس جلد کو اور اس اعضائے جسم کو غلط کام میں استعمال کیا گیا. کون تھا جو یہ کام فعل انجام دے رہا تھا؟ یہ نفس ہے، یہ حقیقت انسان ہے جو ہے نفس، جو یہ فعل انجام دے رہا ہے. اسی لیے پھر نفس کہے گا لما شہدت علینا، یعنی میرے خلاف شہادت کیوں دے دیا؟ قالو، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی ہمیں گویا اس اللہ نے بنایا
جس نے تمام کے تمام مخلوقات کو گویائی عطا کی. صلوات پڑھیں. تو عزیزان گرامی، جب ہم غور کریں خداوند عالم کیوں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کیوں؟ کیونکہ یہ جو جسم ہے اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ روح کی حقیقت ہے. اب میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کتنے طرح کی آئیڈیولوجیز پائی جا رہی ہیں. ڈارونز تھیوری، انسان کو حیوان مانا جا رہا ہے. جب انسان کو حیوان مان لیا جائے گا تو کیا انسان کے نفس کا وجود نابود ہو جائے گا؟ یہ کارل مارکس، آپ ان کی تھیوری پڑھیں کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. یہ روح کی حقیقت کو نہیں مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ مادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری آئیڈیولوجی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں ہوں بس، میرے علاوہ جو تمام تر چیزیں دنیا میں وہ ایلیوژن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تیسری حقیقت جو تیسری تھیوری ورلڈ میں پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انسان ہے، انسان کے بعد علاوہ تمام کی تمام چیزیں فیک ہے، ایلیوژن ہے. لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں حقیقت ہے، اس میں عینیت ہے، اس میں واقعیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم روح کے قائل ہیں. تو میرے مخاطب جو ہیں، چونکہ یہ لوگ روح کو قبول کرتے اس طرح کی، اس لیے میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، عقلی دلائل نہیں لا رہا ہوں روح کے اس بات کے لیے. تو عزیزان گرامی، انسان کے وجود کا دو حقیقت ہے. ایسا نہیں کہ جسم کچھ بھی نہیں ہے اور ہم جسم کو نہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جسم حقیقت رکھتا ہے، جسم بھی ایک حقیقت رکھتا ہے، روح کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے، نفس کی ایک اپنی حقیقت ہے. لیکن جسم ایک ایسی حقیقت ہے جو فانی ہے، جس کی بازگشت مادے کی طرف ہے، اور روح ایک ایسی حقیقت ہے جو فانی نہیں ہے. اسی لیے خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل ہر ایک شے کو، ہر ایک نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقے کا استعمال کر رہا ہے اور موت لفظ کا استعمال کر رہا ہے. اب اگر ہم سے سوال کیا جائے موت، تو جیسے ہی موت لفظ کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ایک نابودی سمجھتے ہیں اس کو. ایک سوال پڑھیں. تو عزیزان گرامی، موت نابودی کا نام نہیں ہے. موت تمام ہو جانے کا، نابود ہو جانے کا نام نہیں ہے. موت کیا ہے؟ اللہ دیکھیں قرآن کی آیت پہ ذرا غور کریں، اللہ نے ذائقے کا استعمال کیا ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی ایک شے دوں، مثال کے طور پر نمک دیتا ہوں آپ کو، کہیں آپ اس کو ٹیسٹ کریں، آپ اس نمک کو ٹیسٹ کریں، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس نمک کو مجھے واپس کریں، تو آپ کہیں گے وہ تو نابود ہو گیا، وہ تو نابود ہو گیا. کیا ٹیسٹ کرنے والا نابود ہو گیا؟ جس چیز کو ٹیسٹ کیا گیا وہ نابود ہو جائے گی. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کون ذائقہ چکھ رہا ہے؟ نفس. تو جو ذائقہ چکھ رہا ہے وہ نابود نہیں ہوگا. نفس بقا کا نام ہے، باقی رہے گی. تو پھر موت کیا ہے؟ موت ایک پروسیس ہے، موت ایک ایکسپیرینس ہے. ہر نفس کو اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے، ہر نفس کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. یعنی اس عالم سے اس عالم میں گزر جانے کا نام ہے موت. اور جو چیز باقی رہے گی وہ ہے نفس. اسی لیے ہم انسان کو زندہ مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ انسان گزر گیا نہ ہم فاتحہ کریں گے، نہیں ساری چیزیں نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ نفس ایک زندہ موجود ہے. اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس کے جسٹ بعد کیا کہا گیا؟ اس کے بعد وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل اجر روز قیامت دے دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہم نے شروعاتی بحث میں یہ بتایا کہ انسان کی حقیقت نفس سے ہے. کس کو اجر عطا کیا جائے گا؟ اس جسم کو عطا نہیں کیا جائے گا، اس نفس کو عطا کیا جائے گا. کون سے اجر؟ جو اعمال اس نے اس دنیا میں انجام دیا. تو اللہ نے اس دنیا کو انسان کے لیے ایک ایسی حقیقت بنائی ہے کہ انسان اعمال یہاں انجام دے سکتا ہے. جیسا اعمال انجام دے گا اس کا ویسا اجر وہاں پہ ملے گا. اسی لیے اس آیت کے تیسرے حصے پہ اگر غور کریں
تو جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، جہنم کی آنکھ سے، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ فَإِذَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اب آئیں غور کریں، ایک دوسرے پہلو سے اس کو ذرا غور کرتے ہیں، کُلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ الْمَوْتِ کو، یعنی انسان کی حقیقت ایک مادہ اور ایک روح۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے جسم کا کتنا خیال رکھتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، اور ہم کو بھی اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے۔ جب انسان نطفہ تھا تو اللہ نے اس کا خیال رکھا، جب علقہ ہوا تو اللہ نے اس کا خیال رکھا، جب گوشت کا لطفہ تھا تو بھی اللہ نے اس کا خیال رکھا، اور جب گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ بن گیا تو بھی اللہ نے خیال رکھا۔ شکم مادر سے انسان باہر آیا، ایک سوال کریں، اب شکم مادر سے انسان باہر آیا، اب جب باہر آیا تو دیکھیں اللہ نے انسان کے اس جسم کے بقا کے لیے شکم مادر میں جو غذا عطا کی تھی وہ تھا خون۔ اب جب شکم مادر سے باہر آ رہا ہے تو اب دو حصہ ہے انسان کے زندگی کا، 2 سال کا شروعاتی حصہ جس پہ بچہ اپنے ماں کے دودھ پہ منحصر رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں دوران رضا۔ اس کے بعد کا حصہ جب دودھ کی غذا جو ہے وہ منقطع ہوتی ہے اور دوسری نعمت الہی انسان استعمال کرتا ہے، دوسری رزق اس کو ملتی ہے، حاصل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دوران فطام۔ تو دوران رضا میں جب تھا تو اللہ نے پہلی غذا جو خون تھی اس سے بہتر غذا اس کو عطا کیا۔ اب اس کی غذا کیا ہے؟ شیر مادر۔ اس کے بعد جب دوران رضا سے وہ دوران فطام میں داخل ہوا تو اب دوسری نعمتیں اللہ نے اس سے عطا کی، اس سے بہتر نعمت، اور ان نعمتوں کو انسان گنواتا چلا جائے یہ نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی یہاں پہ ذرا غور کریں، اللہ انسان کے رزق کو کامل تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے رزق انسان کا کیا تھا؟ خون، اس کے بعد رزق شیر مادر، شیر مادر کے بعد یہ تمام تر رزق ہم مہیا کرتے ہیں۔ اور بس اتنا ہی نہیں، اللہ نے انسان کو اپنے رزق کو کسب کرنے کی اور حاصل کرنے کی صلاحیت بھی عطا کیا، جب وہ شکم مادر میں تھا تو بھی، اور جب شکم مادر کے باہر آیا تو بھی۔ اب ایک انسان ہے، اب شکم مادر کے باہر آیا ہے، اپنی ماں کے دودھ کو پینے کی اگر اللہ اسے طاقت نہ عطا کرے تو کہاں سے وہ پیے گا؟ تو اس کا وجود نابود ہو جائے گا۔ تو اللہ کس کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے یہ جسم باقی رہے، اس لیے اس کو رزق، اور جسم کی حیات کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے رزق۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ خون عطا کیا، اس جسم کو باقی رکھا، ایک مرتبہ شیر مادر عطا کیا، اس جسم کو باقی رکھا، اس کے بعد دیگر توانائی بھی عطا کیا انسان کو تاکہ وہ رزق کو کسب کر سکے۔ جب اپنی ماں کی گود میں تھا تو اس کے دہان مبارک میں اللہ نے ایک صلاحیت عطا کی کہ ماں کا دودھ پی سکے۔ اب جب دوران فطام میں وہ داخل ہوا تو اب ہاتھوں میں توانائی آ گئی، پیر میں توانائی آ گئی، اعضائے جسم ایک قدرت اور ایک قوت اور ایک طاقت محسوس کرنے لگا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنا رزق کسب کر سکے، حاصل کر سکے، تاکہ یہ جسم باقی رہ سکے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں، اسے بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا واجب ہے، ایک انسان خودکشی کر لے حرام ہے۔ کیوں؟ آپ اس جسم کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی انسان خودکشی نہیں کر سکتا۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ خودکشی خود ایک مرڈر ہے۔ کس کا مرڈر؟ اپنا مرڈر۔ صرف دوسروں کا مرڈر حرام نہیں ہے، اپنا مرڈر، اس کو سوسائڈ کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جسم ایک جگہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ روح رہتی ہے۔ تو ضروری ہے انسان کو کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اور اس جسم کے وسیلے سے نفس معرفت حاصل کرتی ہے، اعمال انجام دیتی ہے، سرمایہ اکٹھا کرتا ہے نفس، اس کے لیے روز قیامت کے لیے۔ ایک سلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور کریں، نعمتیں
کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. خون سے شیر مادر اور شیر مادر سے یہ دیگر تمام نعمتیں جو انسان کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اب انسان یہ سوچتا ہے رزق کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ دال چاول روٹی کھا لیا. یہ رزق نہیں ہے. انسان کے وجود کے بقا کے لیے ہر وہ چیز جو ضروری ہے اس کو رزق کہتے ہیں. حتیٰ اگر انسان سانس بھی لے رہا ہے تو یہ رزق الہی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ شکم مادر میں بھی جب انسان تھا تو اللہ نے رزق عطا کیا. خون سے پہلے کا مرحلہ ایک خاص ٹیمپریچر ادا کرنا، ایک خاص انوائرمنٹ عطا کرنا،